ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 8 ماہ ربیع الاول 1445 ہجری، شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ مجلس ماہ محرم الحرام کے افق پہ نمودار ہوتے ہی سلسلہ عزائے امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہوا تھا۔ اسی سلسلے کی آج اختتامی مجلس، جو سوگ بڑھائی کی مجلس بھی کہلاتی ہے، وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خطبات علی علیہ السلام کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے جس عنوان کا آغاز کیا، یہ عنوان آیہ ولایت کے تحت میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف بھی حاصل کیا، جس میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت خطبات علی علیہ السلام کی روشنی میں اس طرح پیش کی گئی کہ پہلی مجلس خطبہ توحید، اس کے بعد خطبہ سلونی اور خطبہ انا مدینۃ العلم کے بعد خطبہ نون والقلم کو میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کیا۔ آج کی مجلس بعنوان خطبہ الوسیلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں سورہ المائدہ کی 36ویں آیہ وسیلہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے تقرب کے ذریعے اس کی جستجو میں رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے آیہ وسیلہ میں وسیلہ بنانے کے بجائے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ ایام عزائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری ارواح اس نیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجی گئیں کہ ان کی نیت میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اسی نسبت سے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ایام عزا کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایام عزائے امام حسین پر جو موسم بہار تھا وہ ہم سے وداع ہو رہا ہے، ورنہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری زندگی میں ہر آن جب تک ہماری سانس باقی ہے جاری و ساری رہتی ہے بے شک، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہی اس دنیا میں وہ وسیلہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے لہو کی دھار سے سرزمین کربلا معلیٰ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کو تحریر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آئمہ علیہ السلام کی امامت و ولایت سے متصل ہونے کا وسیلہ اب عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، بالخصوص شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اور مخدرات عصمت و طہارت سے توسل کا بھی
عظیم وسیلہ جو ہے وہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے، جو ہمارے دلوں میں ہماری روح کے ساتھ ہر آن متصل رہتا ہے۔ ہم کبھی بھی عزاداری سے اپنا تعلق نہیں توڑتے۔ دنیا میں آنے والے لوگ، ہمارے بزرگ آباء و اجداد نہ صرف ہمیں وراثت میں عزاداری امام حسین علیہ السلام دے کر جاتے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی عزاداری میں شریک ہونے والے اپنے شیعوں اور حبداروں کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ اے شیعو، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہر آن جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے وجود میں 5 اعضائے حس اس طرح ترتیب دیے جو حصول علم کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان کے ذریعے اور ہاتھ سے چھو کر کسی شے کی ماہیت کو جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا کہ 5 وسیلے حصول علم کے لیے تمہارے وجود میں رکھے ہیں۔ جو علم تم حاصل کرو، جس شے کی ماہیت کو جان لو، تو اپنے قلب سے دریافت کر لیا کرو۔ تمہارے قلب کو تمہارے وجود پر امام بنایا گیا ہے، یعنی جو کچھ ہم اپنے اعضائے حس کے وسیلے سے علم حاصل کریں اسے اپنے دل سے پوچھ لیا کریں۔ اسی طرح پروردگار عالم جو ہمارے وجود پر، ہمارے اعضائے حس پر دل کو امام بناتا ہے، پوری کائنات کو بغیر ولایت و امامت کے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اسی لیے اس نے کتاب مبین میں قلب قرآن سورہ یاسین کی 16ویں آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر رکھا ہے۔ یعنی پوری کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی جاننا چاہو، جو بھی معرفت حاصل کرنا چاہو، امام مبین سے ہی پوچھا جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ الوسیلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گی، جس میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس خدائے پاک بندے کے اس قول کے سوا ہے جو وہ غیر خدا کو قرار دے، خدا اس سے بہت بلند اور بڑا ہے، پس اس کی حمد ایسی حمد ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے راضی ہو جائے اور اس کی ذات پر اس کا قبول کرنا واجب ہو جائے۔ مخلوق اللہ کا اقرار کرے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں جو عقول کو بلند کرتی ہیں اور عمل کو بڑھاتی ہیں اور اس میزان کو ہلکا کرتی ہیں جو اس کی وجہ سے بلند ہو چکی تھی اور میزان ثقیل ہو جاتی ہے جس میں وہ عمل رکھا جاتا ہے، یعنی اقرار ولایت کے ساتھ جو عمل پیش کیا جاتا ہے وہی قبول ہوتا ہے اور وہ میزان کو بھاری بھی کر دیتا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے جنت حاصل ہوتی ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے اور صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس شہادت کی وجہ سے جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھنے والے ہوں گے اور اس رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ بس اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجو، ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں اور نبی پر اے ایمان والو اس پر صلوات بھیجو اور تسلیم کرو اس حق کو جیسا اس کو تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ اے لوگو، کوئی شرف اسلام سے بڑھ کر نہیں، کوئی بزرگی تقوی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہیں۔ کوئی موقل پرہیزگاری سے بڑھ کر بچانے والا نہیں، توبہ سے بڑھ کر کوئی کامیاب شفیع نہیں، استغفار سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں، شفاعت کرنے والا نہیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس جمیل نہیں، جس نے عافیت کا لباس پہنا بس وہی فلاح پا گیا۔ نگہبان سلامتی سے زیادہ باز رکھنے والا کوئی نہیں، قناعت پر راضی رہنے والے سے بڑھ کر کوئی مال نہیں جو محتاجی کو دور کرے، قناعت سے بڑھ کر غنی کرنے والا کوئی خزانہ نہیں، جس نے قناعت کو اپنایا یعنی اللہ کی رضا میں راضی برضا رہا اور شکر خداوندی
ادا کرتا رہا بس وہی مالدار ہے، اس سے بڑا کوئی غنی نہیں۔ جس نے قوت لا یموت کو کافی سمجھا، اس نے راحت کا انتظام اور آرام کو فراہم کر لیا، اپنی پریشانیوں کے لیے مشقت کی کنجی حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں اے لوگو، بتحقیق کہ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ نفع رساں نہیں، علم سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، کوئی بزرگی ادب سے بڑھ کر بلیغ نہیں، کوئی عداوت غصے سے بڑھ کر تکلیف دہ نہیں، عقل سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی چیز نہیں، جہل سے بڑھ کر کوئی خراب ہم نشیں نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، کم گوئی سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، موت سے زیادہ کوئی غائب قریب نہیں۔ یہ ساری چیزیں تو بہت آسان چیزیں ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ الوسیلہ کے تحت ہم تک پہنچائے۔ اے لوگو، بتحقیق جس نے اپنے نفس کے عیب پر غور کیا اور دوسروں کے عیب پر نگاہ نہیں کی، وہی فلاح پا گیا، وہ اس نے اللہ کی عطا پر وہ راضی رہا۔ پھر مولا فرماتے ہیں انسان میں 10 خصائل ہیں، زبان دل کی بات کو ظاہر کر کے شاہد بن جاتی ہے۔ بے شک مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حاکم گفتگو کے دوران فیصلہ کرتا ہے، ناطق اس کا جواب ادا کرتا ہے، شافع اپنی حاجت پا لیتا ہے۔ شافع وہ ہے جس نے عافیت اور قناعت کو پسند کیا۔ پھر وصف کرنے والا اشیاء کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، واعظ برائیوں سے روکتا ہے، اور تعزیت دینے والا رنج و غم میں تسکین پہنچاتا ہے۔ تعزیت کرنے والا کسی کے غم میں غم زدہ ہو، شریک رہو۔ اے لوگو، جس طرح حکم کی خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں، اس طرح جاہل کے بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے، جو علم حاصل نہیں کرتا جاہل ہی رہتا ہے، جو بردباری سے کام نہیں لیتا حلیم نہیں ہو سکتا، جو غور و خوض سے کام نہیں لیتا عقل مند نہیں ہوتا، جو عقل مند نہیں ہوتا وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو ذلیل ہوتا ہے وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، اس کی بھی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ جو تکلیف اٹھا کر مال ناحق حاصل کرے اس کے خرچ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ وسیلہ کافی طویل ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ مولا نے فرمایا جس نے قلیل مال پایا وہ ذلیل ہوا، جس نے مال میں زیادتی حاصل کی وہ سردار ہوا۔ بے شک، اور جس کا مال کثیر ہو وہ رئیس ہو گیا، جس نے ذات خدا میں تفکر کیا وہ زندیق ہو گیا، جس نے کسی چیز کے متعلق کثرت سے غور کیا اس کی معرفت حاصل کی، جس نے مزاح میں زیادتی کی اس نے اپنے آپ کو خفیف کر لیا، جو بہت ہنسا اس کی ہیبت ختم ہو گئی، جو بے ادب ہے فاسد ہو گیا۔ افضل ترین فعل یہ ہے کہ مال سے اپنی عزت کو بچائے۔ جاہل کے ساتھ بیٹھنے والا صاحب عقل نہیں ہوتا، جاہل کے ساتھ بیٹھنے والے کو قلیل و قال کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے، اور نہ ہی مالدار کو موت سے نجات مل سکتی ہے، ورنہ فقیر کو اس کے قلت مال کی وجہ سے، یعنی موت ہر ایک کو آئے گی، امیر کو بھی اور غریب کو بھی۔ اس کے علاوہ مولا نے فرمایا اے لوگو جان لو، ہر شخص جو بھی مخلوق زمین پر چلنے والا ہے اس کے بطن میں جائے گا، زمین کے بطن میں جائے گا، روز و شب عمر کے فنا کرنے میں ہمیشہ کوشاں ہیں، یعنی جیسے دن اور رات گزر رہے ہیں اسی طرح موت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا جس نے حکمت کو پہچان لیا اس کی آنکھوں میں ہیبت و وقار کی روشنی چمک اٹھی۔ بہترین مالداری آرزوؤں کا ترک کرنا ہے، صبر سپر ہے، فاقے اور حرص کی علامت ہے، فقر کی بخل محتاجی کی چادر ہے، اور مودت قرابت ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفران نعمت ایک ملامت ہے، ناشکراپن، اور جاہل کی صحبت اختیار کرنا بدبختی ہے۔ بزرگی یہ ہے کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ پھر اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ الوسیلہ میں ہماری ہدایت اس طرح فرمائی حسن سلوک علم کی سربلندی ہے اور بے وقوفوں کے لیے آفت ہے۔ حسن سلوک اور ایمان کے خزانے سے ہے، عقاب و مصائب پر صبر و فقر کی زینت ہے۔ صبر کا بہت زیادہ اور قناعت پسندی کا مولا نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملاقاتوں کی کثرت رنجش کے باعث کی سبب بنتی ہے، کسی بات کے جاننے سے پہلے اظہار طمانینت احتیاط کے خلاف ہے، کسی نے اپنے نفس سے راضی رہنا اس کی عقل کے ذوف پر دلالت کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ گناہگار کے لیے مایوسی نہیں
بہت سے گوشہ نشین جنہوں نے اپنی دانست میں اپنے گناہوں پر نیکیوں کی مہر لگا دی تھی، اور بہت سے اپنے اعمال کے آخر عمر میں مفسدین بن گئے، یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھو اور خدا کے حکم کو قبول کرو۔ بندگان خدا پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے ان کا ذات آخرت بہت ہی برا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے علم و عمل، حب و بغض، ترک و اختیار، کلام و خاموشی، فعل و قول کو اللہ کے لیے خالص کیا، مخصوص کر دیا۔ کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ پرہیزگار نہ ہو، اور پرہیزگاری حاصل ہو یعنی تقوی اختیار کرو، اور تقوی جو ہے وہ حلال سے بھی پرہیز ہے، یعنی جو اللہ نے حلال کام اور چیزیں بنائی ہیں، نعمات بنائی ہیں، ان میں بھی پرہیزگاری جو ہے وہ ہمیں متقی بناتی ہے، اور مخلوق خدا کا خیال رکھنا بھی ہمیں متقی بناتا ہے۔ جب تک کہ زہد ہو، جب زاہد نہیں ہو سکتا، جب تک اس میں انجام بینی نہ ہو، کوئی عاقبت اندیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عاقل نہ ہو۔ عاقل کون ہے سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ تدبر سے کام لیا ہو اور دار آخرت کے لیے عمل کیا ہو۔ اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر۔ خطبہ وسیلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا علی علیہ السلام کا خطبہ الوسیلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وسیلہ حصول علم 5 ہیں جن پہ ہمارے قلب کو امام بنایا گیا ہے۔ اسی طرح قلب کائنات ائمہ علیہ السلام ہیں جو وسیلہ علوم کائنات ہیں، جن کے ذریعے سے ہم پوری کائنات میں موجود ہر شے کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے 4 معصومین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر بھیجا جو علم کا مصدر ہیں۔ تمام ائمہ علیہ السلام علم، عبادت اور شجاعت میں برابر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ حسن اتفاق ہے، جہاں سب کے سب محمد ہیں وہاں مولا علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، اور دوسرے حسن یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی علی نقی علیہ السلام، اور آپ کی کنیت بھی ابو محمد ہے۔ آپ کی والدہ گرامی جناب محدثہ سلیل خاتون ہیں جن کا تعلق سرزمین روم سے تھا، اور آپ کی زوجہ جناب نرجس خاتون جو قیصر روم کی پوتی ہیں، ان کا تعلق بھی سرزمین روم سے تھا، جس سرزمین کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں پورا ایک سورہ اس کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ روم میں سرزمین روم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ائمہ علیہ السلام میں سب سے کم سن امام ہیں۔ آپ کا سن و سال 28 برس ہے، جس میں 6 برس آپ منصب امامت پہ فائز رہے۔ اس دور امامت میں امام علیہ السلام نے وہ اقوال اور احادیث اور کتابوں کو ترتیب دیا جو 10 ائمہ علیہ السلام نے لکھوائی تھیں۔ ان میں مزید جو نشر و اشاعت ہونا تھا، جو ترتیب ہونی تھی اصول دین، فروع دین سے متعلق، جو فقہ کے متعلق، دعائیں، اس کے علاوہ زیارات پہ مشتمل آپ نے احادیث بیان فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو کمی، شکوک و شبہات رہ گئے تھے ان کو آپ نے کامل فرمایا، اور جب آپ ایک کتاب کو کامل فرما لیتے تو اس وقت اپنے دستخط ثبت فرماتے اور لکھتے ھذا دینی و دین آبائی، یہ میرا دین اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کمال ہمیں معجزات میں تلاش نہ کرو، بلکہ ہمارا کمال ہمارا علم ہے، ہماری پہچان ہمارا علم ہے، جس سے اللہ ہماری بزرگی سے واقف ہے کہ کبھی بھی ہم کسی معاملات میں چاہے کتنا بھی ظلم و ستم ہم پہ ڈھایا جائے، لیکن ہمارے علم میں کبھی بھی لغزش نہیں پاؤ گے۔ ہم اللہ کی توحید یعنی اس کی عصمت و طہارت کے دائرے سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ یہ علم رکھتا ہے ہمارے بارے میں۔
امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے کہ بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ صابرہ بی بی ہیں، آپ زکیہ بی بی ہیں، آپ عابدہ بی بی ہیں، آپ ناصرہ بی بی ہیں، کیونکہ بی بی نے وہ صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام میں وہ حکمت الہی اور پروردگار عالم کی حکمت ہے کہ جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور امامت جس میں علم و حکمت اور صبر و حلم دکھائی دیتا ہے، جس کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا جس میں امام حسین علیہ السلام ذوالفقار علم ابوالفضل العباس اور اپنے اصحاب و انصار کے ہمراہ اور اپنے راہبار ذوالجناح کے ساتھ کربلا معلیٰ میں موجود تھے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کے تحت حق و باطل کو جدا کیا گیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام میں یہ حکمت پائی جاتی ہے کہ آپ کے بعد بھی طویل مدت خاموشی کے بعد امام صاحب عصر و زمان جو وقت کا حسین ہے، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو آپ بھی ذوالجناح پہ سوار ہوں گے، ذوالفقار اور علم ابوالفضل العباس اور اپنے 313 اصحاب کے ہمراہ تشریف لائیں گے اور قیامت تک کے لیے حق و باطل کو جدا فرمائیں گے، اور اس طرح دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وقت کے حسین کو ابھی آنا ہے، اس ظلم کی روک تھام کے لیے جو سادات پہ ڈھایا گیا۔ بعد کربلا سن 62 ہجری کے بعد جب معصومین علیہ السلام، جب مخدرات عصمت و طہارت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا سے مدینہ منورہ تشریف لائیں، اس کے بعد سن 67 ہجری تک اہل بیت علیہ السلام نے سوگ نہیں بڑھایا، اور جب اتنے برس کے بعد ابن زیاد اور عمر سعد ملعون کے سر مدینہ بھجوائے گئے اور جناب مختار ثقفی نے ان کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام مخدرات عصمت و طہارت شہزادیوں کے پاس جناب ثانیہ زہرا اور جناب ثانیہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور فرمایا کہ بیویوں سے کہ اب آپ اپنے سوگ کو بڑھا دیجئے، یہ وہ سوگ ہے کہ جس کو بڑھائیں گے تو ہمارے محبوں اور ہمارے چاہنے والے شیعوں کے گھروں میں وہی خوشی آئے، اس لیے اس سوگ کو بڑھایا گیا، ورنہ شہزادیوں نے یہ فرمایا کہ کیا ہمارے سوگ بڑھا دینے سے حسین، علی اکبر، عباس، اون و محمد، قاسم و علی اصغر واپس آ جائیں گے؟ جب وہ واپس ہی نہیں آئیں گے تو ہم کس لیے سوگ کو بڑھائیں؟ تو امام نے فرمایا آپ اس لیے سوگ کو بڑھائیں گے تاکہ ہمارے محبوں کے گھروں میں اتنے سالوں سے کوئی خوشی نہیں منائی گئی۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا مسکرائیں، اس لیے شیعان حیدر کرار اس سوگ کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بیبیاں وہ بیبیاں ہیں کہ جب مدینہ تشریف لائیں اور آپ کے مہاری جناب نعمان بن بشیر جزلم تھے، آپ کے ناکوں کی مہاروں کو تھامے ہوئے تھے، جب شہزادیاں مدینہ پہنچیں اس وقت شہزادیوں نے اپنے زیورات ان کو ہدیے کے طور پہ ادا کیے، تو اس وقت انہوں نے اپنے سر کو جھکایا اور فرمایا شہزادی آپ کی خدمت کے اجر کے طور پہ یہ زیورات نہیں چاہیے، بلکہ ایسا تبرک چاہیے جو میری نسل تک زیادہ راہ قرار پائے۔ اس وقت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے وہ رومال جو امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کے زخمی گلوئے مبارک پہ باندھا تھا، لہو میں تر وہ رومال جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے مہاری کو عطا کیا۔ بس آج کی مجلس کے وسیلے سے میں بھی یہی دعا کرتی ہوں شہزادی، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار نے فرش عزا کو بچھایا اور آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیا، اس کو ایسا تبرک عطا کیجئے جو اس کے اور اس کی نسلوں کے لیے زیادہ راہ ہو، اور اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب خوان میں زہر دیا گیا اس وقت آپ اس طرح تڑپ رہے تھے
جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی زوجہ، اپنے گھر والوں کو طلب کرتا ہے، جبکہ یہ وہ غریب الوطن امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں کہ سامرے میں آپ کا قیام ہے، لیکن آپ کبھی بھی کربلا معلیٰ زیارت کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ اتنے سخت حکمرانوں کا دور ہے کہ جب کربلا معلیٰ کی سرزمین پر قبر حسین پر حل بھی چلائے گئے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب خوان میں زہر دیا گیا، اس وقت جب آپ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے ایک غلام، ایک چاہنے والے سے کہا کہ جاؤ فلاں گھر میں میری زوجہ، میرے 5 برس کے بچے کے ہمراہ موجود ہے، اس کو میرا یہ پیغام دو کہ وہ دریائے دجلہ میں ایک کشتی موجود ہے، اس پہ سوار ہو جائے اور فلاں محلے میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے جائے، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جب یہ پیغام غلام نے سنا تو دست بدستہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے دریافت کیا، مولا وہ بزرگ کون ہے جو آپ کی اولاد کی حفاظت کے لیے مأمور ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بزرگ ہیں جو ہمارے جد ابوالفضل العباس علمدار کی نسل سے ہیں اور نسل امامت کی حفاظت پہ مأمور ہیں۔ پروردگار عالم نے بطن ام البنین سلام اللہ علیہا کو ایسی آل سے نوازا ہے جو ہمیشہ آئمہ علیہ السلام کی حفاظت پہ مأمور رہیں گے، حتیٰ کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اس وقت بھی آپ کے آگے ابوالفضل العباس علمدار ہی کی اولاد سے آپ کا ایک فرزند تلوار چلاتے ہوئے موجود ہوں گے، ظہور فرمائیں گے۔ بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ہمارے لیے زاد راہ قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، بھولی گئے جس یہ با قلب مزتر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، جیتی بیٹھی ہوں والی کو کھو کر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، اٹھ گیا ہے ہادی ہمارا، مر گیا بے کسوں کا سہارا، اٹھ گیا ہے ہادی ہمارا، مر گیا بے کسوں کا سہارا، ہر طرف گھر میں محشر ہے برپا،